Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے زیرو ایرر کے بارے میں. How zero error is produced in the screw gauge and how this zero error is corrected in the final result. How this zero error is then adjusted in the final result. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ جب آپ یوز کر رہے ہو اس کو تو اس پر میئرمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم اس میں زیرو ایرر کو چیک کرتے ہیں. اگر زیرو ایرر نہ ہو تو پھر ہم میئرمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اگر زیرو ایرر ہو تو پھر ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ اور ریڈنگ لینے کے بعد فائنل رزلٹ میں اس کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کی کریکشن کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ اسکرو گیج میں زیرو ایرر کس طرح پیدا ہوتا ہے اور کس طرح ہم اس کو فائنل رزلٹ میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے اب دیکھیں، زیرو ایرر کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ either the zero of the circular scale is coinciding with the datum line of the main scale or not. کیا سرکولر اسکیل کا زیرو ڈیٹم لائن سے کونسائڈ کر رہا ہے، اس کے بالکل سامنے ہے یا نہیں. اس صورت میں اگر ہم دیکھیں اس شکل میں تو زیرو آف دا سرکولر اسکیل از کونسائڈنگ کمپلیٹلی ود دا ڈیٹم لائن آف دی مین اسکیل، تو اس اسکرو گیج میں زیرو ایرر نہیں ہے. بس اس پر ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، میئرمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں زیرو ایرر نہیں ہے. لیکن اگر سرکولر اسکیل کا زیرو مین اسکیل سے کونسائڈ نہیں کر رہا، مین اسکیل کے ڈیٹم لائن سے کونسائڈ نہیں کر رہا، بالکل اس کے سامنے نہ ہو، تو پھر اس میں زیرو ایرر ہوگا. اب ہمارے پاس دو صورتیں بنتی ہے، یا تو زیرو آف دی سرکولر اسکیل ڈیٹم لائن سے اوپر ہوگا یا زیرو آف دا سرکولر اسکیل ڈیٹم لائن سے نیچے ہوگا. تو ہمارے پاس زیرو ایرر کے دو اقسام بنتے ہیں، ون از نیگیٹو زیرو ایرر اینڈ دا ادر از پازیٹیو زیرو ایرر. اگر سرکولر اسکیل کا صفر مین اسکیل کے ڈیٹم لائن سے اوپر ہو تو پھر ہم اس کو نیگیٹو زیرو ایرر کہتے ہیں، اور اگر سرکولر اسکیل کا زیرو ڈیٹم لائن کے نیچے ہو تو پھر ہم اس کو پازیٹیو زیرو ایرر کہتے ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو زیرو آف دی سرکولر اسکیل از ناٹ کونسائڈنگ ود دا ڈیٹم لائن. اب دیکھیں زیرو آف دا سرکولر اسکیل دس از ناٹ کونسائڈنگ ود دی ڈیٹم لائن، تو یہاں پر زیرو ایرر ہے، اور یہ زیرو ایرر نیگیٹو زیرو ایرر ہے کیونکہ زیرو آف دا سرکولر اسکیل ڈیٹم لائن کے اوپر ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں اس کا میگنیچیوڈ کتنا ہے، اس زیرو ایرر کا میگنیچیوڈ کتنا ہے. تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ زیرو آف دا سرکولر اسکیل اور ڈیٹم لائن کے درمیان کتنے ڈیویژنز ہیں. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو زیرو آف دا سرکولر اسکیل اور ڈیٹم لائن کے درمیان 2 ڈیویژن ہے، 1 2 ڈیویژن. تو اس 2 کو ہم لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب دیں گے، 2 ملٹیپلائی بائی 0.01، اس کا لیسٹ کاؤنٹ 0.01. 2 multiplied by 0.01 it will give 0.02. The magnitude of this zero error is 0.02 اور یہ نیگیٹو زیرو ایرر ہے، اس کو ہم فائنل ریڈنگ کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں. اس صورت میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی زیرو آف دا سرکولر اسکیل از ناٹ کونسائڈنگ ود دا ڈیٹم لائن. یہاں پر بھی سرکولر اسکیل کا زیرو مین اسکیل کے ڈیٹم لائن کے بالکل سامنے نہیں ہے بلکہ اس سے تھوڑا سا نیچے ہے. یہاں پر بھی زیرو ایرر ہے اور یہ پازیٹیو زیرو ایرر ہے. اس کا میگنیچیوڈ کتنا ہے تو ونس اگین ہم دیکھیں گے کہ زیرو آف دا سرکولر اسکیل اور ڈیٹم لائن کے درمیان کتنے ڈیویژنز ہیں. یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ڈیٹم لائن اور سرکولر اسکیل کے درمیان 2 ڈیویژنز ہے، 2 ڈیویژنز. اس 2 کو ہم لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب دیں گے، اس اسکرو گیج کے لیسٹ کاؤنٹ سے، یہ ہمارے پاس اس زیرو ایرر کا میگنیچیوڈ آئے گا، اور پھر ہم فائنل ریزلٹ سے اس کو سبٹریکٹ کریں گے. نیگیٹو زیرو ایرر کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور پازیٹیو زیرو ایرر کو ہم سبٹریکٹ کرتے ہیں.
تو آپ نے پڑھا کہ واٹ از زیرو ایرر اینڈ واٹ آر دا ٹائپس آف زیرو ایرر. زیرو ایرر کس طرح پیدا ہوتا ہے اور اس کے کتنے اقسام ہیں. اب ہم اس پر ایک مثال کرتے ہیں، ایک ایگزامپل سالو کرتے ہیں. کسی چیز کا ریڈنگ میجرمنٹ، کسی چیز کا لینتھ میجر کرتے ہیں اور پھر اس میں زیرو ایرر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. فرض کریں ہم اس ورنیئر اسکرو گیج پر کسی چیز کی میجرمنٹ کرتے ہیں، لینتھ میجر کرتے ہیں جس کا زیرو ایرر پازیٹیو ہو اور 0.02. تو پہلے ہم اس کو نوٹ کریں گے، اس زیرو ایرر کو ہم نوٹ کریں گے، اس کے میگنیچیوڈ کو. اب فرض کریں ہم اس کوئن کے تھکنس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں. اس کے تھکنس کو، واٹ از دا تھکنس آف دس کوئن، اس کو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو ہم اینول اور اسپینڈل کے درمیان رکھتے ہیں. تو اور ہم دیکھیں گے مین اسکیل ریڈنگ. مین اسکیل ریڈنگ کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر مین اسکیل ریڈنگ از 2 ملی میٹر. دس از 2 ملی میٹر. ناؤ سرکولر اسکیل ریڈنگ. سرکولر اسکیل ریڈنگ کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ سرکولر اسکیل کا کون سا ڈویژن مین اسکیل سے کونسائڈ کر رہا ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ 21 نمبر ڈویژن ڈیٹم لائن سے بالکل کونسائڈ کر رہا ہے. اب ہم اس 21 کو اس اسکرو گیج کے لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا سرکولر اسکیل ریڈنگ 0.01 ملٹیپلائی بائی 21. اٹ ول گیو سرکولر اسکیل ریڈنگ. اب ہمارے پاس جو ریڈنگ آتا ہے اس کی تھکنس، وہ ہم مین اسکیل ریڈنگ اور سرکولر اسکیل ریڈنگ کو دونوں کو ایڈ کریں گے. مین اسکیل ریڈنگ واز 2 ملی میٹر، سرکولر اسکیل ریڈنگ واز 0.01 ملٹیپلائی بائی 21. ان دونوں کو ہم ایڈ کریں گے. لیکن یہ ریڈنگ ایکچوئل ریڈنگ نہیں ہے کیونکہ یہاں اس اسکرو گیج میں زیرو ایرر تھا، پازیٹیو زیرو ایرر. وہ پازیٹیو زیرو ایرر ہم نے نوٹ کیا تھا، اس کو ہم اب یہاں اس سے ریڈنگ سے سبٹریکٹ کریں گے. سو اٹ ول بی دا فائنل تھکنس آف دس کوئن. اب آپ دیکھیں زیرو ایرر از 2 multiplied by 0.01 which is 0.02 millimeter, and this is positive zero error. It must be subtracted from the final reading. Main scale reading was 2 millimeter and circular scale reading was 21 multiplied by 0.01 which was 0.21 millimeter. Now total reading is main scale reading plus vernier scale reading. So 2 millimeter plus 0.21 millimeter which will give 2.21 millimeter. But the final reading will be total reading minus zero error. Total reading 2.21 millimeter minus zero error which was 0.02 millimeter. 0.02. So it will give 2.19 millimeter. یہاں پر آپ دیکھیں 2.19 millimeter یہ اس کا ایکچول لینتھ ہے، اس کوئن کا، اس کا ایکچول تھکنس ہے اس کی. یہاں پر آپ دیکھیں تو ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد 2 ڈیجٹس آ رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسکرو گیج ملی میٹر کے سویں حصے تک میجرمنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد 100 تک 2 ڈیجٹس آ رہے ہیں. It shows that the vernier caliper can measure up to 1/100 of a millimeter.